شہر امروہہ صوفیوں اور درویشوں کی سرزمین، یہ وہ شہر کہ جس کے بانی اور جس کے والی کا نام حسین یعنی سید حسین شرف الدین شاہ بلال، یہ وہ حسین کہ جو کربلا کے حسین سے 19ویں پشت تک جس کا سلسلہ ہے۔ محرم کے زمانے میں امروہہ دوسری کربلا بن جاتا ہے۔ کربلا اور امروہہ کے اعداد بھی برابر ہیں۔ یہاں کی عزاداری کا سلسلہ 500 برس پہلے سے ملتا ہے۔ سن 952 ہجری میں یہاں حضرت شاہ مسکین کی قربانی کے بعد عزاداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہرو فیض زی مراتب این بیت عزا قیام دادا، کل اہل محلہ باد سال بنیاد عمارتش نہادا، تاریخ بنا بگفت حاتم این باب نجات پر کشادہ۔ 1642 عیسوی اور 1052 ہجری میں یہاں سے عزاداری کی یہ تاریخ نکلی، جو حضرت شاہ مسکین جو جہانگیر کے عہد کے بزرگ تھے ان کے دور میں یہاں عزاداری کا سلسلہ ہوا۔ یہ وہی دور ہے جب آگرہ کے شہید ثالث نے قربانی پیش کی تھی۔ دو عظیم قربانیاں ہماری تاریخ میں ہیں، شاہ مسکین کی اور شہید ثالث کی۔ امروہہ میں عزاداری چاند دیکھنے کے بعد امروہہ کے بالا خانوں سے جس پر چاند دیکھا جاتا ہے، سیاہ لباس میں خاص مراسی پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی وقت سے کتاب کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی کتاب ایک اصطلاحی لفظ ہے، پیغمبروں کی داستان سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ 2 محرم تک آتے آتے جب امام حسین کربلا میں وارد ہوئے ہیں، وہاں سے اس کی تاریخ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ایک عجیب تاثر ہوتا ہے، جس کو وامق کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ فلک پہ چاند محرم کا دیکھ کر وامق خوشی یہ ہے کہ شہیدوں کے غم میں روئیں گے۔ یہاں کی مجالس، یہاں کی ماتمداری، یہاں کی عزاداری، یہاں کی تعزیہ داری، اس سب کو مجموعی طور پر سمجھنے کے لیے بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس شہر میں 72 عزاخانے ہیں، اور 72 عزاخانوں میں محرم کی پہلی تاریخ سے جو مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے
تقریباً روزانہ 200 سے 250 مجالس کا ہونا، اور اس میں بھی مجالس کا اہتمام بھی اس طرح سے کہ صبح 5 بجے سے صبح 8:30 بجے تک جتنی مجالس ہو سکتی ہیں وہ ہو جائیں گی، اور شام کو 8 بجے سے رات کے 11 بجے تک جتنی مجالس ہیں وہ ہو جائیں گی۔ لیکن اس دوران صبح 8:30 بجے سے شب کے 7:30 اور 8 بجے تک جلوس ہائے ماتم، اور یہ جلوس روزانہ 3 محرم سے برآمد ہوتا ہے، اس کا سلسلہ 10 محرم تک جاری رہتا ہے۔ جلوس کا جو ہمارا روٹ ہے وہ 17 کلومیٹر روزانہ ہم سفر کرتے ہیں، جو 72 اذاخانوں سے گزرتا ہوا، اور اس میں بھی ایک خاص ٹائم چارٹ ہے کہ اگر 1:13 پر ایک امام باڑے سے اسے جلوس کو گزرنا ہے تو وہ گزشتہ 50 سال سے 1:13 سے ہی گزرے گا۔ جلوس کہاں کس وقت ہے ہماری گھڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے جلوس کے ٹائم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ ہے امروہہ کی عزاداری کا ایک سلسلہ جو پہلی محرم سے مجالس سے شروع ہوا۔ 3 محرم سے یہاں جلوس ہائے ماتمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور مجالس میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں کسی عالم کو یا کسی خطیب کو نہیں بلایا جاتا، خاص طور سے اس عشرے کے دوران۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے جلوس پر توجہ زیادہ دینی ہے، لہٰذا ہم اپنے مقامی ذاکرین کے جو مرثیہ پیش کریں، چاہے وہ سوزخانی میں ہو یا وہ تحت اللفظ خوانی ہو، تو اس وقت کیونکہ وہ گھڑی کے ساتھ ساتھ سلسلہ شروع ہوتا ہے، مرثیے کی کسی بھی بیت پر مجلس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن خطیب کی خطابت اگر ہوگی تو وہ ربط و ضبط ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ رکھا کہ 40 میں علماء کو بلائیں گے، لیکن دوران عشرہ صرف اپنے مقامی مرثیہ خان یا تحت اللفظ خان مرثیہ پڑھیں گے۔ نہیں آ سکتا تینت میں کہیں جھول نہیں آ سکتا، جو ہاتھ در علم نبی پر پھیلے اس ہاتھ میں کشکول نہیں آ سکتا۔ ہونٹوں پہ بڑا بول نہیں آ سکتا، تینت میں کہیں جھول نہیں آ سکتا، جو ہاتھ در علم نبی پر پھیلے اس ہاتھ میں کشکول نہیں آ سکتا۔ مطالعہ کیجیے کہ ایک اور بھائی کہ اس در پہ، در علم، اس در پہ عجب دیدہ وری کھلتی ہے۔ مطالعہ کیجیے گا، اس در پہ عجب دیدہ وری کھلتی ہے، سمجھو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے۔ اس در پہ عجب دیدہ وری کھلتی ہے، سمجھو تو ہر ایک بے خبری کھلتی ہے، اور سوچو تو در علم پیمبر کی قسم اس در میں بھی ایک 12 دری کھلتی ہے۔ جب کہ چلے بادے دوپہرن کو، حسین جب کہ چلے بادے تو
ہم کیسے کیسے مرثیے سنتے ہیں. ہمارے ایک یہ بھی روایت رہی کہ انیس و دبیر کے بھی سے بھی پہلے میر خلیق کا زمانہ، اس کے بعد میر خلیق سے انیس و دبیر کے مرثیے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. کہیں ہوگا کہ جب ہوئی زور طلب قتل سپاہ شبیر، یا کہیں ہوگا کہ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں. ننگ ہر بھولے جنا
چلا تم ہے کہ شیر آتا ہے نام عباس ہے جس کا وہ دل زندگی سے غم نوجہاں میں شیر آتا ہے شیر کے آنے میں اب کچھ نہیں فوج پر فوج رسالے رسالہ ہوگا اور یہ زمین کیا ہے سب درہموں برہان سے سپاہ اضلاع کہیں کوئی مرثیہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی مرثیہ ہو رہا ہے۔ زیادہ نئے مراثی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو تحت اللفظ خوانی میں ممبروں سے پیش کیا جائے۔ 3 محرم سے امروہہ میں جلوس ہائے ماتمی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا جلوس محلہ پیدر سے برآمد ہوتا ہے اور یہ عجیب قسم کا محلہ ہے، شہر کا یہ سب سے بلند محلہ ہے اور یہ شہر کے بانی اور شہر کے والی سید حسین شرف الدین شاہ ولایت جن کا میں نے ذکر کیا، ان کا اپنا یہ گھر تھا، اس گھر سے عزاداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ محرم کو کٹرہ غلام علی ہمارا ایک محلہ ہے اور اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے اس محلے کی کہ یہ صرافہ بازار ہے، اہل ہنود کا محلہ ہے۔ اس کا اہتمام میں خاص طور سے ہمارے ہندو حضرات شامل ہوتے ہیں۔ 8 محرم کو بھی اسی طرح رہتا ہے۔ اب تھوڑی سی اس میں اضافہ یہ ہو جاتا ہے کہ 8 محرم کو
3 محرم سے 8 محرم تک کے جلوس کی نوعیت ایک ہی رہتی ہے، اس دن کیونکہ کلوزنگ ہے اس دن وہ نوعیت بدلے گی، تو زنجیر کے ماتم کے ساتھ اس ماتم کو ہم برپا کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ امروہہ علم کا شہر ہے۔ یہاں کے عزاداروں میں تہذیب اور علم کو بہت فروغ دیا اور اس پہ بہت توجہ دی گئی ہے۔ ہمارے عزاداروں کا جو سلسلہ ہوتا ہے ماتمداروں کا، ہمیں فخر حاصل ہے کہ امروہہ میں جو عزادار ہیں ان میں تقریباً 200 PhD ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، MBBS ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اور وہ تمام امروہی کہ جو روزگار کے سلسلے میں امروہہ سے باہر چلے جاتے ہیں وہ ان ایام میں یہاں آ جاتے ہیں اور اپنے شہر کی عزاداری کو اپنی ایک عبادت کے طور پر اس کو برپا کرتے ہیں۔ جلوس ہائے عزا میں ایک تہذیب ہوتی ہے کہ یہاں جس طرح نمازوں میں صف بستہ ہوتے ہیں اسی طرح جلوس میں صف بستہ ایک دوسرے کے کرتے اور قمیص کو پکڑے ہوئے ایک آواز ہو کر یہاں حسین کا تعارف دیا جاتا ہے، اور وہ تعارف بھی عجیب و غریب ہے جو تقریباً ہمارے پاس 400 سال سے ایک تعارف ہے، اور اس میں ردم ہے شہید کربلا حسین، گوہر تاج حلتا حسین۔ اب میں آپ کو ذرا سا ترتیب بتا دوں جلوس کی کہ ہمارے یہاں ترتیب جلوس کی یہ ہوتی ہے کہ آگے آگے اونٹوں کا ایک قافلہ ہوتا ہے، یہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب کربلا میں عظیم شہادتوں کے بعد مستورات عصمت و طہارت اور مقدورات اہل بیت کو قید کیا گیا، بچوں کو قید کیا گیا، اور انہیں اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر تقریباً 2100 کلومیٹر دور کربلا سے دمشق سیریا لایا گیا۔ وہ جو سلسلے وار قطار اونٹوں کی ہے وہ بھوکے اور پیاسے ہمارے اسیران کربلا و کوفہ و شام تھے، لیکن ان کی یاد میں ہمارے یہاں کے امروہہ کے اونٹوں پر جو بچے بٹھائے جاتے ہیں وہ دو رویا تبرک بانٹتے ہوئے چلتے ہیں، ان میں پانی بھی ہوتا ہے، ان میں بسکٹ بھی ہوتے ہیں، ان میں روٹی بھی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ بغیر کسی تعارف کے صرف اونٹوں کی رفتار ہماری 1400 سالہ رفتار کی طرف اشارہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آرائش امروہہ کی علاقائی زبان میں اسے آرائش کہتے ہیں، یہ تابوتوں کا سلسلہ ہے آگے پیچھے، اور اس میں جناب کبریٰ کے رنڈاپے کا سامان بھی ہے، اس میں جناب قاسم کے سہرے کا اجڑا ہوا سہرا بھی ہے، اس میں جناب سکینہ کی چھینی ہوئی بالیاں بھی ہیں، اس میں مقدورات عصمت و طہارت کی چادریں بھی ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو
تخت اور تابوت کے روپ میں اس کے طور پر سلسلے سے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ امروہہ کی عزاداری کی خاص پہچان یہ بھی ہے کہ یہاں شیعہ عزادار ان تبرکات کے پیچھے چلتے ہیں اور تبرکات کو اٹھانے والے شیعہ نہیں ہوتے، یہ اہل سنت ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کی مل جل کے ایک روایت ہے جو تقریباً 500 برس سے جاری ہے. نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ہمارے قہار اس کو جلوس کو لے کے چلتے ہیں اور انہیں تبرک میں جو بھی کچھ دے دیا جاتا ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں، کوئی بارگیننگ نہیں ہوتی. اس طرح سے یہ آرائش کا سلسلہ، اس میں نال کی، پال کی اور جناب علی اصغر کے جھولے کی تمثیلیں بھی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے پیچھے اچھا اس آرائش کے آگے بھی ایک خاص باجا ہے، جو یہ باجا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ روحانی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. تو جس طرح روحانی بادشاہ کی سواری آتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ راستہ چھوڑ دیجئے اور وہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی آرائش کے درمیان روشن چوکی ہے. یہ عرب اور ایران کا سمبولک ایک کلچر رہا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کہیں سے گزرتا تھا تو نوبت خانوں میں باقاعدہ نوبت بجائی جاتی تھی. یہ روشن چوکیوں میں رکھی ہوئی نوبت، اس میں باقاعدہ خاص طور سے ایک دھن بجتی ہوئی. اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں یہ نوبت ہے اس میں اس کے ساتھ ایک شہنائی بھی ہے، جسے امروہہ میں ماتمی اصطلاح میں شہنائی کو ماتمی اصطلاح میں نفیری کہا جاتا ہے، کیونکہ شہنائی خوشی کے موقع پہ بجائی جاتی ہے. لیکن اس میں نوحوں کی آواز، نوحوں کی صدا بلند ہوتی ہے. آپ محسوس کریں اس وقت کہ اس وقت جو صدا آپ سن رہے ہوں گے اس سے نکلتی ہوئی، کرتی تھیں بانو بیاں شیر جواں مر گیا، یہ اس سے ایک خاص سر نکلتا ہوا اور یہ بھی بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتی ہوئی. اس کے پیچھے علم مبارک ہیں، کچھ پھریرے کے علم ہیں، کچھ کمنٹے کے علم ہیں، جو سفید چادروں پر سرخ نشان ہیں. یہ وہ ایک طرح سے اس بات کا بھی سمبل علامت ہے کہ حسین امن کے لیے گئے تھے، لیکن اس امن کے نشان کو خون سے رنگ دیا گیا. ادھر ہرا رنگ، ہرے رنگ کا جو آپ علم دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہرا رنگ اسلام کا رنگ ہے. اور اس پرچم کو بلند کرنے کے لیے حسین اپنے قافلے کو لے کے گئے اور جناب عباس علمدار اس قافلے کے علمبردار تھے. ان علموں کے سائے میں اور ایک کمنٹے کا علم ہے. تو عرب کی تہذیب یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کمنٹے کے ساتھ کہ اس میں تلواریں بھی ٹنگی ہوئی ہیں. تو یہ رزم گاہ، ایک رزمیہ پورا جنگی ماحول جو ہوتا تھا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو دوسرے شہروں میں کمنٹے کے علم کم ہوتے ہیں، لیکن رزم گاہ کا تصور پیش کرنے کے لیے یہاں کمنٹے کا علم ہے. اس کے پیچھے پیچھے تابوت ہے، تابوت سید الشہداء. بہت ہی اہتمام اور احترام کے ساتھ، نہایت پاکیزگی کے ساتھ وہی لوگ اس کو اٹھا سکتے ہیں جو نماز پڑھ کے آئے ہوں، جو باوضو آئے ہوں. اس کے لیے اس تابوت کے لیے خاص شرط ہوتی ہے. اس کے پیچھے سلامی علم ہے. تو آرائش کے پیچھے جتنا بھی علموں کا جلوس ہے یا جتنے بھی علم ہیں جو تابوت سے آگے ہیں وہ استقبال تابوت کے لیے ہیں، لیکن تابوت کے پیچھے جو دو علم ہیں ان کو سلامی علم کہتے ہیں. اور اس کے پیچھے ذوالجناح حسین ہے، یعنی حسین کی سواری ہے، اس کا استقبال سلامی علم کرتے ہیں. اور جب 72 رضا خانوں سے امروہے کے گزرتے ہیں تو یہی علم ہر جگہ ہر رضا خانے میں پہنچتا ہے اور وہاں کی زری تک وہ پہنچے گا، تاکہ ان علموں کا، ان تبرکات کی زیارت ہماری خواتین بھی زنان امام باڑوں میں کر لیں. یہ سلامی علم جائے گا، یہ تابوت وہاں جائے گا، اس کے پیچھے ذوالجناح جائے گا. تو یہ خواتین کی زیارات کے لیے تمام 72 رضا خانوں کے سے یہ گزرتا ہے. اب اس کے پیچھے جو آپ ایک تعارف سن رہے ہیں وہ بھی قیامت کا تعارف ہے،
شہید کربلا حسین، رئیس کربلا، پہلے اس میں فضائل کا حصہ ہوتا ہے، رئیس کربلا حسین، امیر کربلا حسین، جن جن بڑی شاہراہوں سے ہم گزرتے ہیں، اور اس میں جہاں غیر شیعہ علاقے ہیں تو وہاں متعارف کرایا جاتا ہے رئیس کربلا حسین، امیر کربلا حسین، پھر آئے گا عاشق کبریا حسین، پھر آئے گا سرور انبیاء حسین۔ اب ایک ایک مصرے میں تعارف حسین پیش کیا جاتا ہے، راکب دوش مصطفیٰ حسین، یعنی حسین رسول کے کاندھوں پہ بیٹھنے والا حسین، حامی دین مصطفیٰ حسین، جو مصطفیٰ کے دین کا حامی تھا، نور دو چشم مرتضیٰ حسین، جو علی کا بیٹا تھا، جو علی کی آنکھ کا تارا تھا، راحت جان فاطمہ حسین۔ یہ تو ہوتا ہے ایک فضائل کا تعارف۔ اس کے بعد آتا ہے شہید کربلا حسین، جو کربلا میں شہید ہوا، قتیل کربلا حسین، جو کربلا میں قتل ہوا، ذبیح کربلا حسین، جو کربلا میں ذبح ہوا، بے یار و اقربا حسین، جس کا کوئی یار و مددگار نہ رہا، کشتہ خنجر جفا حسین، جس کو خنجر سے جس کا گلا کاٹا گیا، اور پھر آخر میں ہوتا ہے فدیہ دین مصطفیٰ حسین، جو دین مصطفیٰ کے دین پر فدیہ بن گیا۔ یہ اس کا تعارف ہے، اور پیچھے کی صفیں سلسلے بار ایک آواز ہو کر حسین 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 کہتی ہیں، اور اس طرح سے حسین کا تعارف جو اکثر میں نے ایک تحقیق کی تھی جس میں یہ بات آئی کہ دنیا کے تقریباً 40 کروڑ افراد کے ناموں میں لفظ حسین شامل ہو گیا، اور یہ جو حسین 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 کا تعلق ہے، اس حوالے سے میں نے ایک تحقیق کی، جہاں یہ مجھے ملا کہ 24 گھنٹوں میں لفظ حسین 82 کروڑ بار بولا جاتا ہے اور 48 کروڑ بار لکھا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ حسین 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 کا جو ہے، یہ کیونکہ حسین کے اگر حروف کو دیکھیں تو ہے سے حمد ہے، سین سے سجدہ ہے، یہ سے یقین ہے، نون سے نماز ہے، اسی کی حفاظت کے لیے حسین نے قربانی پیش کی تھی۔ تو ان 72 رضا خانوں سے یہ جلوس اسی طرح جاتا ہے۔ یہاں جتنے سماجی، سیاسی، معاشی اور مختلف تنظیمیں، مثلاً یہاں کی جو رام لیلا کمیٹی ہے، ہندو تنظیمیں ہیں، غیر شیعہ حضرات سے متعلق جو مسلم کمیٹی ہے، تمام کمیٹیاں الگ الگ چوراہوں پر اپنے اپنے شہر کے جلوس کا استقبال کرتی ہیں، اور اس طرح امروہہ کی عزاداری کربلا کی عزاداری سے جڑ کر ایک عالمی عزاداری بن جاتی ہے۔ امروہہ میں جو عزاداری کا یہ منظر آپ نے دیکھا، ملاحظہ کیا، یہی سلسلہ امروہہ سے باہر رہنے والے وہ امروہوی حضرات کہ جو مختلف ملکوں اور شہروں میں ہیں، وہ جب عزاداری کرتے ہیں تو اسی امروہہ کی عزاداری کا عکس ہوتا ہے، وہ چاہے سادات امروہہ پاکستان ہو، سادات امروہہ کینیڈا ہو، سادات امروہہ لاہور ہو، سادات امروہہ امریکہ ہو، سادات امروہہ لندن ہو، جہاں جہاں امروہہ والے گئے، اپنی اس عزاداری، اپنی اس وراثت، اپنی اس روایت کو لے کے گئے۔ ان تمام امروہیوں کو سلام کہ جو 500 برس سے اپنے بزرگوں کے تبرکات کو، ان کے بزرگوں کے تبرکات کے حوالے سے اٹھا کر رحمت للعالمین کو ان کے پیاسے نواسے کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ امروہہ کی عزاداری کے حوالے سے جو جلوس ہائے ماتمی جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، عام طور پر وہ مسلم علاقے، لیکن کچھ محلے ایسے بھی ہیں کہ جہاں نہ مسلم ہیں نہ شیعہ ہیں، بلکہ وہ اہل حنوت کے علاقے ہیں۔ ان علاقوں سے جب جلوس گزرتا ہے تو دو رویا وہاں ہمارے ہندو بھائی اپنی ہندوستانی روایت کے تحت جلوس ماتمی کا پھولوں سے، گلابوں سے استقبال کرتے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ۔ اس میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، محبت کی، عقیدت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو شہادت حسین گلابوں سے ڈھل کے نکلی، وہ ہمارے ساتھ خوشبوئیں بن کے یہاں شامل ہو جاتی ہے۔
بہرحال اس ماتم کو سلام، اسی ماتم نے اٹھائے ہیں شہیدوں کے علم، زندگی ساز ہے یہ خون شہیداں کی قسم، حوصلوں کے لیے تحریک ہے شہ کا ماتم، حق نوازی میں ہے ایمان کے سپاہی کا بھرم، انقلابات کی راہوں پر چلی تھیں زینب، اسی ماتم کے سہارے سے اٹھی تھیں زینب۔ خاص طور پر یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ ماتم صرف عزاخانوں میں ہوتا ہے، سڑک پر نہیں ہوتا۔ سڑک پر سے صرف حسین 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 وہی تعارف جس کا ذکر کیا، شہید کربلا حسین، یہ تعارف ہوتا ہوا چلے گا۔ عزاخانے میں پہنچ کر ہر عزاخانے کا مخصوص مرثیہ اور ایک ہی طرز کا امروہہ میں ماتم ہوتا ہے، جسے مرثیے پر وہ ماتم ہوتا ہے، 4 مصرے جس پر پڑھے جاتے ہیں تو ہلکا ماتم رہتا ہے، بیت پہ اسے اٹھایا جاتا ہے، ٹیپ کہا جاتا ہے اسے، اور اسے امروہہ کی اصطلاح میں جھولے کا ماتم کہتے ہیں۔ جہاں تک عزاخانوں کا تعلق ہے، 72 عزاخانوں کی آرائش زیبائش دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ان عزاخانوں کو بے حد خوبصورت فانوسوں، قمقموں، شیشے کے آرٹ سے سجایا جاتا ہے۔ ان پر طغرے ہوتے ہیں، ان میں تقریباً 400 سال پرانے کیلیگرافی، اس میں جو خطاطی کے نمونے، کتابت کے نمونے، آیات خوبصورتی کے ساتھ کندہ ہوئی بھی، اور یہ بھی خوبصورت بات ہے کہ ہر عزاخانے کی پیشانی پر اس عزاخانے کی تاریخ کندہ ہے۔ تو یہ سلسلے یہاں جاری رہتے ہیں۔
امروہہ کی عزاداری کے دوران نظر و نیاز کا سلسلہ، حاضریوں کا سلسلہ، لنگروں کا سلسلہ نہ صرف شیعہ حضرات کرتے ہیں بلکہ ہمارے اہل ہنود، ہمارے صوفیاء کرام کی درگاہوں کی طرف سے، ہمارے اہل سنت محلوں کی جانب سے قدم قدم پر چائے کے، کھچڑے کے، حلیم کے، بریانی کے، روٹی کے لنگر ہیں کہ وہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور ان حاضریوں میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ بظاہر وہ عزاخانے محلے کے عزاخانے یا گھروں میں ہوگی، لیکن اگر اس عزاخانے میں جلوس پہنچا ہے تو جلوس اٹھانے والے کہاروں تک حاضری کا تبرک پہنچانے کی ذمہ داری حاضری کرنے والے کی ہوتی ہے جو بر وقت پہنچاتا ہے۔ 9 محرم کو خاص طور پر یہ بھی عرض کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ امروہہ میں حضرت زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید شہید کا ایک خاص تبرک یہاں شمشیر کے طور پر موجود ہے، جس کی 7 محرم کو زیارت ہوتی ہے اور 10 محرم تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ عزاخانہ محلہ دربار کلاں سے شام 4 بجے جوڑیوں کا ایک جلوس برآمد ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے، اور یہ جو ایک خاندان دیوان سید محمود تھا، محلہ بڑا دربار، منڈی اور کٹکوئی 3 محلے ہیں، ان تینوں محلوں سے گزرتا ہوا، اور یہاں کے شیعہ برادری نے، عزاداروں نے ہمارے یہاں کے ہندوؤں کو ایک مندر کی جگہ دی تھی جو ابھی بھی بابا گنگا ناتھ کے مندر کے طور پر بہت پہچانا جاتا ہے، جس پر بابا گنگا ناتھ کے مندر کے سامنے سے جوڑیوں کا جلوس گزرتا ہے تو وہاں کے مہنت اور وہاں کے پنڈت آ کر ہمارے عزاداروں کے پیروں پر پانی ڈالتے ہیں اور بڑا زبردست استقبال ہوتا ہے۔ اس دن کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس راستے پر کہ جس پہ یہ جلوس گزرتا ہے، اس دن تمام شہر کے مالی اپنے تمام پھول ہمارے ان علموں پر نچھاور کرتے ہیں اور اس دن کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ یہ بھی امروہہ کی جو سیکولر عزاداری ہے اس کا بہترین ثبوت ہے۔ شام کو عزاخانہ دوست علی محلہ کٹکوئی پر جب یہ جلوس پہنچتا ہے تو شہر کی ماتمی انجمنیں الگ الگ ماتم برپا کرتی ہیں، کہیں دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا، نجمہ فندی کا یہ نوحہ ہوگا تو کہیں یہ نوحہ ہوگا کہ جو حسین پر گزری وہ جفا نہ بھولیں گے، بھول جائیں گے سب کچھ کربلا نہ بھولیں گے۔ تو یہ شب عاشور پھر آتی ہے اور شب عاشور میں 72 عزاخانوں کی روشنی کو دیکھنے کے لیے پورے شہر کے عزاداری نہیں، ماتمدار ہی نہیں بلکہ غیر اقوام اس شب میں تمام شہر میں گشت کرتی ہے اور عزاخانوں سے آ کر اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ حسین کا ایک سبیل تشنگی ہے کہ جو لوگوں کی پیاس کو بجھا رہی ہے، کیونکہ حسین کسی ایک قوم، کسی ایک مسلک کی نہ جائیداد ہیں نہ پراپرٹی ہیں، ان کا مقصد تو انسانیت کی حفاظت 1400 برس پہلے بھی تھا اور 1400 برس کے بعد بھی ہے، آج بھی ہے، جاری ہے۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ ایک سلسلہ ہے حسین کی عطاؤں کا۔ رن میں بھیا میرا تنہا کا مددگار
इसी तरह आशूरा के रोज़ शहर के आशूरा बड़ा क़यामत का दिन होता है। सुबह से अज़ा खानों को बढ़ाने का सिलसिला शुरू होता है, मजलिस व मातम का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद अलग अलग अज़ा खानों से तुरबतें शहर से बाहर करबला ले जाई जाती हैं, तस्बीह की ज़ियारतें होती हैं। तस्बीह की ज़ियारतों के बाद फिर वही जोड़ियाँ कि जो 9 तारीख़ को बरामद हुई थी 10 तारीख़ को अपनी मंजिल पर आती हैं। मुख्तलिफ महलों से ताज़ियों का जुलूस बरामद होता है। महल्ला मजापोता, महल्ला अर्दानी पोता यानी महल्ला बगला, महल्ला शफात पोता से सबसे बुलंद ताज़िया बरामद होता है। महल्ला लकड़ा, महल्ला सट्ठी, महल्ला हक्कानी, अलग अलग महल्ले हैं और सारे जुलूस और उसमें सोने चांदी की ज़रियाँ होती हैं, तबर्रुकात होते हैं, मातम होता रहता है, मुस्तकिल मातम का सिलसिला जारी रहता है। और शाम को अज़ा खाना महल्ला मजापोता में शाम गरीबा की मजलिस बड़ी तारीख़ी मजलिस होती है जिसको शहर के इमाम खिताब करते हैं। अमरोहा की ये तारीख़ी अज़ादारी के जो गुज़िश्ता 500 बरस से जारी और सारी है, इसको तक़सीम मुल्क के बाद मुनज़्ज़म और मोहतरम बनाने के लिए 1950 के करीब अंजुमन तहफ़्फ़ुज़दारी का क़याम वजूद में आया। ये शहर की वाहिद अंजुमन है कि जिसका शहर का हर फ़र्द जिसका मेंबर होता है, इसी के ज़ेर एहतमाम ये जुलूस होता है। इसके ही साथ साथ जुलूस अज़ा को चलाने के लिए 110 अज़ादारों पर मुश्तमिल एक दूसरी तंजीम रज़ाकारान हुसैनी के नाम से होती है, जिसमें 72 मेंबरान वोटर होते हैं, वो अपना कायद चुनते हैं। इनके ही इशारों पर ये जुलूस टाइम चार्ट के साथ चलता है। हर अज़ादार के पास एक टाइम चार्ट होता है, किस अज़ा खाने में किस मिनट पर किस सेकंड पर जुलूस पहुंचेगा और शाहराहों पर किस तरह से गुजारा जाएगा। इसकी ज़िम्मेदारी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़दारी और अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी की होती है, जिसके इशारों को न सिर्फ ये कि जुलूस में शामिल अज़ादार पाबंद होते हैं, बल्कि ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस भी इनसे ही पूछकर जुलूस के साथ साथ चलती है। पुलिस वाले इसमें हुकूमत के नुमाइंदे होके शामिल होते हैं, लेकिन जुलूस में कोई मुदाखलत उनकी नहीं होती, ना उनका कोई इशारा होता है। ये इंतज़ाम व इंसराम सिर्फ अपनी इन अंजुमनों का है। हर शाम इन दोनों अंजुमनों का एक मीटिंग होगी और उसमें अगर कोई 5-10 मिनट का फ़र्क आ गया तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी होती है, जवाबदेह हो जाती है।
تصور کیجئے کہ چاند رات، محرم کی چاند رات سے ایام ازاں کے دوران امروہہ ایک چھوٹے سے شہر میں 7 کروڑ روپیہ ہر سال، تقریباً 7 کروڑ روپیہ ہر سال خرچ ہوتا ہے۔ حکومت اور ضلع انتظامیہ پوری کوشش کرتی ہے کہ یہاں لائٹ بھرپور رہے، پانی کا سلسلہ جاری رہے۔ محرم کی چاند رات تک ذی الحجہ کے آخری ہفتے میں تمام سڑکیں صحیح کر دی جاتی ہیں، تمام صفائی کا انتظام ہوتا ہے، پورا عملہ میونسپل کارپوریشن کا ساتھ ساتھ چلتا ہے، ضلع انتظامیہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور مختلف عزاخانوں پر ایس ڈی ایم اور یہاں کے ڈی ایم یعنی ضلع حکام رپورٹ لیتے رہتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے شہر کی عزت کہ جو دوبالا ہوتی ہے محرم کی عزاداری سے، اس میں کوئی کمی نہ